بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رب کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار اور ہیبت۔ دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر قسم کے تکلف اور تسنت سے پاک تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس زینت اور آرائش سے بالکل پاک تھا۔ نشست و برخاست اور آمد و رفت میں کسی قسم کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ مکمل سادگی کی پاکیزہ ترین تصویر ہوتی، اس کے باوجود جو دیکھتا ہیبت نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کتب سیرت میں بیسوں ایسی مثالیں ہیں کہ جب کوئی شخص نور جمال محمدی کو پہلی بار دیکھتا تو تھر تھر کانپنے لگتا۔ ابن سعد اور ابن جریر حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو برق تجلی کو برداشت نہ کر سکی اور خوف کے باعث کانپنے لگی۔ ایک صحابی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اریدت المسکینۃ، یا رسول اللہ اس مسکینہ پر تو لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھے بغیر فرمایا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے پیچھے بیٹھی تھی۔ یا مسکینۃ علیک بالسکینہ تھی، اے اللہ کی مسکین بندی، اطمینان اور تسکین کو لازم پکڑو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سارے خوف اور رعب کو میرے دل سے نکال دیا۔ یزید بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں حجۃ الوداع کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کر کے متوجہ ہوئے۔ اچانک لوگوں کے پیچھے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں ادا کی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے خیمے میں نماز پڑھ کر آئے اور دیکھے کہ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جماعت میں شریک ہو جائے اور یہ اس کی نفلی نماز ہوگی۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہم حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے گفتگو فرمائی تو وہ بڑا مرعوب ہو کر کانپنے لگا۔ ہوِن علیک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تاکل القدید۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مت خوفزدہ ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلی دی کہ انسان ڈرتا تو اس وقت ہے جب کسی جابر بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے۔ میں تو بادشاہ نہیں ہوں اور قریش کی ایک غریب خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابن عدی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا کرتے اس طرح بے حس و حرکت ہو کر بیٹھتے جیسے ہمارے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، اگر ہم نے ہلکی سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائے گا۔ ہم میں سے کسی کو یارہ تکلم نہ ہوتا بلکہ ہم سر جھکائے ساکت و صامت بیٹھے رہتے۔ البتہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما گفتگو کر لیا کرتے۔
امام ترمذی نے شمائل میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا جملہ نقل کیا ہے کہ من رایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدیہتاً حابہ ومن خالطہ معرفتاً احبہ۔ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا، اور جو پہچان کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میل جول کرتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ حضرت امام مسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ دل نشین اور حقیقت افروز جملہ نقل کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ایک روز آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہ تھا، اور نہ میری نگاہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کا رتبہ تھا۔ میری مجال نہ تھی کہ میں آنکھیں بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکوں، مگر کوئی شخص مجھے کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کروں تو میں اس سے قاصر رہوں گا، کیونکہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھیں بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ام معبد نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تصویر کشی کی ہے وہ اس حقیقت کی بہترین ترجمان ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر سکوت فرماتے تو رخ انور پر وقار ہوتا، اور اگر گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر ایک روشنی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے رفقا تھے جو ان کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوتے تو وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سننے کے لیے خاموش ہو جاتے، اور جب کوئی حکم فرماتے تو تعمیل ارشاد کے لیے سب دوڑ پڑتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام صحابہ کے مخدوم بھی تھے، اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ درشت رو تھے اور نہ زیادتی کرنے والے تھے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ دعا ہے رب کریم اپنے پیارے حبیب کی زیارت کا شرف ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے در پہ اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔